بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا شکر و احسان کہ یہ بارونق مجلس اور بابرکت مجلس جس پہ اللہ رب العالمین کے رحمت کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کو گھیرے رکھتے ہیں، اس میں ہم اور آپ شریک ہوئے، ادارے کے نوزما، ادارے کے اساتذہ، ادارے کے طلباء اس مجلس کے صحیح معنوں میں مبارک کے قابل ہیں اور مبارکبادی ہے ان سب کے لیے کہ اتنی خوبصورت اور اتنی بارونق مجلس انہوں نے سجائی اور بٹھائی. یہ شعبہ حفظ کے طلباء اس ادارے کے آج جس طرح اپنا پروگرام پیش کر رہے تھے، یہ لگ رہا تھا کہ آنے والا جو وقت ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مشیت، اس کی توفیق کے بعد ہماری مساجد اور ہماری درسگاہیں خالی نہیں رہیں. جب ہم علماء کو دیکھتے ہیں اور جب اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے والے کہ ان کے بعد جو اس کاروان کے رہبر اور رہنما ہوں گے وہ کہاں ہوں گے اور کیسے تیار ہوں گے، تو یقین جانے کہ کچھ نہ کچھ حوصلہ یہاں سے ملتا ہے اور یقین ہونے لگتا ہے کہ منبر و محراب خالی نہیں ہوں گے. اور یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، مادیت پرستی اور مادیت کا دور اتنا جوش مار رہا ہے اور اتنا رنگین ہو چکا ہے، اتنا خوبصورت بنتا جا رہا ہے کہ یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھنے والے بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. الا ما رحم ربی، جس کو اللہ بچائے وہی بچ سکتا ہے. ایک طالب علم نے نماز کے موضوع پہ تقریر کی، یقین جانے کہ دل خوش ہو گیا. ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اور ایک ایک جملہ جو تھا اپنے اندر بڑا معنی رکھتا تھا. اس کی جرات میں اساتذہ کو اور ان کے والد محترم کو اس چیز کی مبارکباد پیش کروں. طلباء نے نصوص اچھے طرح سے یاد کیے، یہی ایک طالب علم کی صحیح نشانی ہے. اور اساتذہ جو محنت کر رہے ہیں وہ دکھ رہی تھی کہ طالب علم میں نصوص کی کوئی کمی نہیں تھی. میں یہاں پر یہ بات کہوں، جس طرف امت مسلمہ اپنے آپ کو منسوب کرتی ہے اور پھر منسوب ہونے کے بعد ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک، اس کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس کو پھیلانے والا، اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہوتا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تمام علوم اس کے اندر جمع ہے. یہاں پر میں اساتذہ کو ایک بات کہوں گا اور یہیں پر والدین کو ایک بات کہوں گا کہ ایک مرحلہ ہے بچوں کی تربیت کا، قرآن کا حافظ ہو جانا، اور گھر میں جب جائیں تو اپنے والدین اس کو اتنا بھی نہ کہیں کہ جناب نماز پڑھو اپنے. اسی طرح سے اساتذہ ان طالب علموں کو جو قرآن کے حافظ ہیں اور قرآن حفظ کر رہے ہیں ان کے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ تم سب سے بہتر ہو، تم سب سے افضل ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جس قرآن کو پڑھ رہے ہو اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. ابن ماجہ کی روایت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص قرآن کو پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس کو پھیلانے والا، قیامت کے دن جب اس کو لایا جائے گا تو قرآن اس کے بارے میں کہے گا یا رب حلیو،
اس کو ایک لباس پہنا دے، اور جنت کا لباس، سبحان اللہ، اس کو پہنایا جائے گا. پھر وہ کہے گا یا زد ہوں، اللہ اس کے لباس میں اور زیادتی کر دے. فَيُلْبِسَهُ لِبَاسُ الْكِرَامَ، لوگوں میں ایک ایسا باعزت لباس ہوگا، جیسے ہم مجلس میں جائیں اور ایک دلہے کا لباس اور دلہے کی چال ڈھال وہ سب سے الگ ہوتی ہے، اسی طرح وہ قرآن کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے والے کا لباس سب سے الگ ہوگا. پھر اس سے یہ کہا جائے گا، پھر وہ قرآن رب تعالیٰ سے ایک اور تقاضا کرے گا، آپ ارجعن، اس سے راضی بھی ہو جائے، اس سے خوش بھی ہو جا. سبحان اللہ. تو پھر رب تعالیٰ اس سے راضی بھی ہو جائیں گے، اور پھر اس سے یہ کہا جائے گا کہ جناب اب آپ تلاوت کیجئے اور اپنی منزلوں کو اونچے جائیے اور اپنی منزل تک پہنچیے. آخری آپ کی منزل وہاں ہوگی جہاں آپ کا قرآن اور تلاوت ختم ہوگی. میرے بھائیوں، یہ فضائل پانے کے لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو گھروں میں بھی وہی تربیت دیں، اسی طرح ان کی کاؤنسلنگ کریں، اسی طرح ان کو سمجھائیں کہ جس طرح وہ یہاں مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز کا اہتمام، وضو کا اہتمام، اسی طرح سے اخلاق کا اہتمام اور اچھی گفتگو کا اہتمام، قرآن کی صبح شام تلاوت کا اہتمام جیسے کروایا جاتا ہے، جب تک گھر کا ایسا ماحول نہیں ہوگا تو یہ نعمت کھسک جانے، نکل جانے کا بھی بہت بڑا خطرہ ہے. اگر گھر والے اس کا اہتمام نہیں کریں گے، والدین اس کا خیال نہیں کریں گے، تو یہ نعمت نکل سکتی ہے اور یہ بے شعوری کبھی بھی نہ ہو. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہم اور آپ ایسے اداروں کا حصہ ہیں اور حصہ بنے رہیں، جہاں بھی ہمیں بلایا جائے ہم اس میں شریک ہوں. ہم اپنے طلبہ کو یہاں پیش کرتے ہیں، یہاں پر سکھانے کے لیے بھیجتے ہیں. میں ابن حسین بشیر جو شیخ الحدیث ہے ہمارے پڑوسی ملک کے، ان سے میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی کمزوری آج ہماری یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے والے موجود ہیں لیکن قرآن کو سمجھنے والے ختم ہوتے جا رہے ہیں. جو یہ پہلا انقلاب ہم اپنے گاؤں میں دیکھتے ہیں، قرآن سادہ پڑھا جاتا تھا لیکن ترجمے کے ساتھ موجود تھا. لوگوں کے پاس اس کے احکام، اس کے سمجھنے، اس کے نواحی، اس کے اوامر، وہ سارے کے سارے وہ لوگ سمجھتے تھے. تبھی یہ معاشرہ بہت پاکیزہ تھا، اور پاکیزہ ہے اور پاکیزہ ہونا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی ایک سیریز بنائی جائے، کوشش کی جائے کہ طالب علم بھی قرآن کو سمجھنے لگے، اس کے احکام کو، اس کے ترجمے کو، اس کے مفاہیم کو. ہم اور آپ دیکھتے ہیں جو قرآن مکہ میں نازل ہوا، تمام کتابوں کے احکامات ختم ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. شعراء جھک گئے، ادبا جھک گئے، بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو اس وقت کا مسیحا کہلاتے تھے ان کو جھکنا پڑا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے آپ کے سامنے اس بات کو ختم کروں گا. وہ یہ کہ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. سب سے بڑی معاشرے کی برائی وہ شرک ہے. سب سے برا اخلاق بھی یہ کہہ لیجئے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. کس قسم کی جو ہے اخلاق برے پائے جاتے تھے عرب کے اندر؟ کس چیز نے ختم کیا؟ یہ قرآن پاک. کیونکہ وہ اس کو سمجھنے لگ گئے تھے، یہ ان کی زبان تھی. اگر آج ہماری عربی زبان نہیں تو گوجری زبان میں بھی ترجمہ موجود ہے، ہندی زبان میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. جب تک ہم اس کا ترجمہ نہیں سمجھیں گے اور ترجمے سے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، ہمارے اندر سے برائیاں نہیں ختم ہوں گی، شرک و بدعت ختم نہیں ہوگا، برے اخلاق ختم نہیں ہوں گے، معاشرے کے اندر اٹھان کبھی نہیں آئے گا جب تک ہم اس کو قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھنا شروع کر دیں گے. کیا مفسر مسلم اور بخاری کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جنوں کی جماعت نے دیکھا کہ جو ہم جا کر آسمانوں سے پہلے کوئی وحی کی تھوڑی سی چوری کرتے تھے وہ آج ختم ہو چکی ہے. اس چیز نے ان کو بڑی کیفیت میں ڈال دیا کہ بھائی چلو ایک میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مشارق اور مغارب میں سارے کے سارے جو ہے وہ شیاطین پھیل گئے. اس کا سبب ڈھونڈیے کہ اب ہم آسمان تک کیوں نہیں پہنچ سکتے، اب ہم آسمان تک کیوں نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو دیکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی تلاوت کر رہے ہیں، فجر میں نماز پڑھا رہے ہیں
اور تلاوت ہو رہی ہے. جب وہاں ایک گروہ پہنچا اور غور سے اس نے قرآن سنا اور سننے کے بعد کیا کہا, انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد. آج ایک عجیب قرآن کہتے ہیں کثرت سے پڑھے جانے والی کتاب, نہ اس سے پہلے آئی نہ قیامت تک کوئی بعد میں آئے گی. کوئی بھی کتاب اتنی زیادہ نہیں پڑھی جاتی جتنا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. کاش وہ سمجھا بھی جاتا, کاش اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل بھی کیا جاتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس گروہ نے, جنوں کی جماعت نے سنا, وہ ایمان لائے اور کہنے لگے آج کے بعد ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. معاشرے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن شرک موجود ہے. معاشرے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن بدعات موجود ہے. معاشرے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن سود کھایا جا رہا ہے. معاشرے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن بے نمازی ہے. الہ آخر تمام کے تمام, اور میں بھی اس کا حصہ ہوں, آپ بھی اس کا حصہ ہے. وجہ کیا ہے کہ اس کو سمجھ کے نہیں پڑھا جا رہا, اور یہ نہیں سمجھا جا رہا کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا, اس پر میں نے عمل کرنا ہے, یہ میرے لیے اترا ہے. اور سراپا ہدایت ہے, اور ہدایت ہی نہیں شفا بھی ہے. اور اس کو پڑھنے والا اللہ اس کو مالدار بھی کر دیتے, اور دنیا آخرت کی تمام مشکلیں بھی آسان ہوتی ہیں جو قرآن کو تھامے رکھتا ہے. بڑے اختصار کے ساتھ مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ ختم ہوا, اور میں بڑا مشکور ہوں دوبارہ آپ سب کا, اساتذہ کا اور ناظم ادارہ کا, جو اتنی محنتوں سے انہوں نے یہ پروگرام سجایا. رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں اس کے اسماء الحسنہ کا وسیلہ دے کر اور صفات علیہ کا, اللہ مجھے آپ کو, ہماری آل و اولاد کو, پوری امت مسلمہ کو قرآن پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے والے اور آگے پہنچانے والا ہم سب کو بنائے. آمین. وصلی اللہ علیہ کریم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.